بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں بزرگوں، آج ہم بات کریں گے تبلیغ کے اوپر۔ دنیا میں اگر تبلیغ نہ کی جاتی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی، تو پھر دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور اس کے بعد جب سب سے آخری نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو اس کے بعد فرما دیا لا نبی بعدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیک عمل کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات تو صرف نبیوں کے لیے ہوا کرتی تھی، صرف نبیوں کا ہی کام تھا کہ وہ اچھے کام کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کام اپنے تمام بندوں کے ذمہ لگا دیا۔ آخری نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انسان قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اس کو اپنا ذمہ داری بنا کے یہ کام کرنا پڑے گا۔ ہم سے جتنا ہو سکے اپنے حصے کی تبلیغ کریں، اپنے ساتھ اپنے قریبی ماحول کے اندر کوئی بھی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں کہ وہ برائی رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم حدیث مبارک کا، کہ اگر کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اگر اس کی طاقت ہو تو اس کو ہاتھ سے روکے، یعنی اگر اس کی طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس سے کوشش کرے کہ اس کو زبان سے برا کہے، اور اگر زبان سے بھی برا کہنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اس کو دل سے برا جانے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی خصلتیں بیان کی۔ جب جو بندہ بھی ہاتھ سے روکے گا تو وہ بھی مومن ہے، جو بندہ زبان سے برا کہے گا تو وہ بھی مومن ہے، اور اگر کوئی دل سے برا جانے گا تو وہ بھی مومن ہے۔ لیکن یہاں ایک شرط بتائی گئی ہے کہ جو صرف دل سے برا جانے گا اس کے ایمان کو کمزور بتائے گی، کیونکہ اب نہ وہ ہاتھ سے روک رہا ہے برائی کو اور نہ ہی وہ زبان سے برا کہہ رہا ہے، بلکہ صرف دل سے برا جاننے پر اس کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سے برا جاننا صرف ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے۔ تو دوستوں، بھائیو، بزرگوں، تبلیغ کا ایسا کام ہے، آپ اگر کسی بھی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو، آپ کے ماحول میں ہو، آپ کے علاقے میں ہو، آپ کے کاروبار کی جگہ پر ہو، اور کوشش کریں گھر سے اچھے حکم کی بات چلائیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی تلقین کریں۔ زکوٰۃ اور حج تو پھر بھی امیر آدمی کے اوپر آتی ہے، لیکن نماز اور روزہ ہر غریب اور امیر کے اوپر فرض ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر نمازوں کی پابندی کا حکم چلائیں، گھر میں بھی چلائیں، رشتہ داروں میں بھی، دوست احبابوں میں، اور تجارت کے دوران بھی، اور جتنا ہو سکے وقت نکالیں۔ ہمارے یہاں جماعتیں موجود ہیں، چاہے آپ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، آپ بریلوی ہوں تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ نکلیں، آپ دیوبندی ہوں تو آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلیں، تو آپ اس تبلیغ کے کام کے اندر شمار کر لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء والا کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم انبیاء والے کام کا حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، ضرورت ہم کو ہے اس کے دین کی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کام میں جڑ کے اپنی آخرت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، یہ تو نبیوں کے ذمہ تھا، اور نبیوں کو تو چنا جاتا تھا، یقیناً اس امت کو بھی چنا گیا ہے اس کام کے لیے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، یہ چلی گئی تو یہ موقع بھی چلا گیا، اور پھر اس کے بعد قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، قیامت تک کا افسوس، قیامت تک کی بیزاریت ہوگی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اتنا اچھا موقع ملا تھا۔ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور جب جہنم میں چیخیں گے، دھاڑیں گے، ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال یہاں سے، غیر الذی کننا نعمل، جو کام ہم کرتے تھے وہ اب دوبارہ کبھی بھی نہیں کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں کم عمر دی تھی، کیا میں نے تمہیں کم عمر دی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ کوئی اس سے نصیحت نہ لیتا۔ مطلب
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر دی ہے ہم کو، ہم میں سے جس کو بھی عمر ملی ہے، جس نے بھی 50-60 سال زندگی گزاری ہے، اس کو زندگی کی ہر موسم، اس کو زندگی کی ہر جوانی، اس کو ہر زندگی کا سارا معاملہ ملا ہے، اور اس نے زندگی کے سارے رنگ دیکھے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہم اپنی زندگی کو غنیمت نہیں جانیں گے اور اس وقت کو ضائع کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے سوائے افسوس کے اور کچھ نہ ہوگا۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس زندگی کو غنیمت جانیں، اپنی سانسیں ختم ہونے سے پہلے اس کام کو کرنے میں لگ جائیں۔ تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ آپ انبیاء کرام کی تعداد سے لگا سکتے ہیں۔ ایک ایک وقت میں بھی ہر علاقے کے اندر نبی آتے تھے۔ صرف بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ہی 10,000 نبیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سب بھائی؟ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، میرے لیے، اپنے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور آگے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔